إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے نواقض الاسلام شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب کی شرح کمپلیٹ کرنے کے بعد آج سے ہم ایک نئی کتاب کی شرح شروع کر رہے ہیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، جو نصارہ کے باطل عقائد کی تردید پر بہت ہی ضخیم اور بہت ہی شاندار کتاب ہے. اس کتاب کا ایک حصہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر مشتمل ہے، جسے الگ سے چھاپا گیا ہے. خالد ابن عبداللہ الکندری نے اسے الگ سے المختصر فی صفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اخلاقی کے نام سے چھاپا ہے. تو اس کتاب کی شرح آج ہم شروع کرنے والے ہیں، جس میں ہم ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کیسی تھی، اور آپ کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے، ان تمام چیزوں کو ہم انشاءاللہ صحیح احادیث کی روشنی میں جانیں گے اور سیکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ایک مسلمان کے اوپر بہت ضروری امر ہے. قبر کے اندر جن 3 سوالات کا ہمیں سامنا کرنا ہے، ان میں سے تیسرا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا. ومن نبیک، تمہارے نبی کون تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہر مومن کے اوپر فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار حقوق ہم پر ہیں. ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ کی سیرت کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں، اور سیرت کا ایک اہم جز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیسی تھی، چاہے وہ خلقی اعتبار سے ہو یا خلقی اعتبار سے ہو. یعنی شکل و صورت اللہ کے رسول کی کیسی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کس شکل و صورت سے نوازا تھا، اور آپ کے اخلاق کیسے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پرورش پائی، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا تعامل کرتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، چھوٹے بچوں کے ساتھ، بڑے لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ. یہ تمام چیزیں حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے. علماء اکرام نے دونوں جانب کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو بھی اور آپ کے اخلاق کریمانہ کو بھی، دونوں جانب کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور دونوں کے اوپر مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کے اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے اوپر بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے سب سے مشہور کتاب امام ترمذی رحمہ اللہ کی ہے، شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو الشمائل المحمدیہ جو امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس موضوع کی سب سے بہترین کتاب ہے، لیکن یہ کتاب طویل ہے، ضخیم کتاب ہے. اور بھی دوسرے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اردو زبان میں بھی بعض کتابیں اس موضوع پر موجود ہے، اور میرے علم کی حد تک سب سے بہترین کتاب اگر اردو زبان میں آپ کو پڑھنی ہے
تو شیخ عبد الستار حماد حفظہ اللہ کی کتاب پڑھیں جس کا نام ہے آئینہ جمال نبوت. یہ کتاب آپ کو امید ہے کہ گوگل میں مل جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو جاننا بھی ایک علم کا اہم حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، من رآنی فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، کہ اگر کسی نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا. شیطان کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی ہے کہ میری شکل و صورت اختیار کرے. شیطان کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری طاقتوں سے نوازا. لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان نے اللہ رب العالمین سے پاور طلب کیا کہ مجھے پورا پاور دیا جائے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اللہ رب العالمین نے اس کی درخواست قبول کی اور اسے پورا پاور دیا. شیطان کو یہ طاقت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے کہ کسی بھی انسان کی شکل و صورت اختیار کر سکتا ہے وہ، اور کسی کی شکل و صورت اختیار کر کے دوسرے کو دھوکہ دے سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار کرنے کی طاقت اللہ نے شیطان کو نہیں دی، نہ اللہ کے رسول کی زندگی میں نہ زندگی کے بعد. شیطان کو یہ پاور نہیں تھا، شیطان کو یہ طاقت نہیں ملی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار کر کے کسی کے سامنے حاضر ہو جائے، نہ زندہ حالت میں نہ خواب کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان کے پاس یہ طاقت نہیں کہ میری شکل و صورت اختیار کر کے کسی کے سامنے آ جائے. خواب میں بھی نہیں آ سکتا، زندہ تو بہت دور کی بات ہے، خواب میں بھی کسی کے سامنے شیطان اللہ کے رسول کی صورت اختیار کر کے نہیں آ سکتا. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اس جانب سے حفاظت کی ہے تاکہ شیطان کسی مریض القلب کے سامنے آ کر اپنے آپ کو نبی ظاہر کر کے اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹی تہمت نہ باندھ سکے. کسی کے سامنے اگر شیطان کو یہ پاور دیا گیا ہوتا کہ اللہ کے رسول کی بھی شکل و صورت اختیار کرے تو کسی انسان کے سامنے آتا اور اللہ کے رسول کی شکل و صورت اختیار کر کے بہت سارے کاموں کا حکم دیتا، بہت سارے کاموں سے روکتا. سامنے والا یہ سمجھتا کہ اللہ کے رسول مجھے حکم دے رہے ہیں، اور وہ پھر اس چیز کو نقل کرتا اور وہ چیز شریعت کا حصہ ہو جاتی. تو شریعت کی حفاظت کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی حفاظت کی جائے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی کوئی اختیار نہ کر سکے. نہ کوئی جادوگر اختیار کر سکتا ہے، نہ شیطان کے پاس یہ پاور ہے کہ اللہ کے رسول کی صورت اختیار کر کے کسی کے سامنے آئے اور کہے کہ میں آپ کو یہ حکم دیتا ہوں، اور وہ سامنے والا سمجھے کہ اللہ کے رسول میرے سامنے ہے. تو اگر کسی نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا تو کیا یہ ممکن ہے کہ شیطان آیا ہوگا خواب میں اللہ کے رسول کی صورت میں؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فقد رآنی، بعض روایتوں میں فقد رأى الحق، تو اس نے حقیقت میں اللہ کے رسول کو دیکھا. یہ کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکا ہو، اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کیسی. وہ اللہ کے رسول کی شکل و صورت کو پہچانتا ہے کہ اللہ کے رسول دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں. تو اگر اس شخص کے خواب میں بھی اللہ کے رسول آتے ہو تو ایسا نہیں کہ شیطان خواب میں آیا تھا اللہ کے رسول کی صورت اختیار کر کے، حقیقت میں اللہ کے رسول ہی تھے خواب میں، اس نے اللہ کے رسول کو ہی دیکھا ہے خواب میں. یہ ان صحابہ کرام کے لیے متحقق امر ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. صحیح بخاری کے اندر بعض روایتوں میں ہے کہ اگر کسی نے مجھے خواب میں دیکھا تو وہ مجھے حقیقت میں بھی دیکھ لے گا، مجھے حقیقت میں بھی دیکھ لے گا. اس کی علماء نے 2 توجیہ کی ہے. پہلی توجیہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر وہ شخص موجود تھا، مدینہ سے دور دراز کے علاقے میں زندگی گزار رہا ہے، وہ اس کی گزر بسر کسی دور دراز کے علاقے میں ہو رہی ہے، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو وہ بندہ ہجرت کر کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے گا اور حقیقت میں اسے صحابی بننے کا شرف حاصل ہو جائے گا. وہ اللہ کے رسول کو حقیقت میں دیکھ لے گا. اللہ رب العالمین اسے یہ موقع عنایت فرمائیں گے، گویا کہ اس کے لیے خوشخبری ہے کہ تم انقریب اللہ کے رسول کو حقیقت میں دیکھنے والے ہو. یہ ایک معنی بیان کیا گیا. اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے یہ شرف اور اسے یہ سعادت نصیب کریں گے، عطا کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں دیکھ.
قیامت کے دن اگر کسی نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن وہ حقیقت میں دیکھے گا. یہ صحیح بخاری کی روایت کی 2 توجیہ ہے اور دونوں توجیہ معقول توجیہ ہے. اب جس نے اللہ کے رسول کو حقیقت میں اپنی ننگی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، یعنی جو صحابی نہیں ہے، اگر اس کے خواب میں اللہ کے رسول آئے تو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول ہے؟ اس نے کہا اپنے بارے میں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. شیطان اللہ کے رسول کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. لیکن کسی دوسری شکل میں آ کر شیطان جھوٹ تو کہہ سکتا ہے نا. آپ کی شکل میں آ گیا، اس کی شکل میں آ گیا، کسی دوسری کی شکل میں شیطان آ گیا، اللہ کے رسول کی صورت تو اختیار نہیں کر سکتا، یہ تو پاور اس کے پاس نہیں ہے. کسی دوسری صورت میں بہت خوبصورت شکل میں آ کر کہے کہ میں محمد الرسول اللہ، جھوٹ کہہ سکتا ہے نا شیطان. شیطان جھوٹ تو کہہ سکتا ہے، اللہ کے رسول کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا، لیکن کسی دوسری شکل میں آ کر جھوٹ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اس لیے آج اگر کسی کے خواب میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر کسی کے خواب میں قیامت تک اللہ کے رسول آئے تو 2 حالت سے خالی نہیں. یا تو اس نے حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے، یا پھر شیطان کسی دوسری صورت میں آ کر اسے جھوٹا دعویٰ سنا رہا ہے. شیطان اس کے سامنے آ کر جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، حقیقت میں کسی دوسرے شخص کو دیکھا. شیطان کسی دوسری شکل میں آیا اور جھوٹ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو اب کیسے فرق ہو پائے گا، تمیز کیسے کرے گا کہ اس نے حقیقت میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہے یا کسی دوسرے شخص کو دیکھا ہے؟ اس تمیز کے لیے آج کا درس بہت اہم ہے. اللہ کے رسول دکھنے میں کیسے تھے؟ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ فلاں شخص سے مل چکے ہیں، اس کی شکل و صورت بیان کریں، تو اپنے طور پر الفاظ میں آپ کوشش کریں گے سامنے والے کو سمجھانے کی. صحابہ کرام نے یہی کوشش کی ہے. مختلف صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کا تذکرہ آیا ہے، جن میں سب سے تفصیلی تذکرہ ایک خاتون کا آیا ہے، ام معبد الخزاعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس خاتون نے سب سے تفصیل کے ساتھ اور انتہائی باریک بینی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو بیان کیا. اسی طرح برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور متعدد صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو علماء نے نقل کیا ہے. بہت ساری حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، امام ترمذی کی الشمائل کے اندر ہے، اور بھی دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر صحیح اسانید سے موجود ہیں. تو جو اللہ کے رسول کی شکل و صورت ان تمام احادیث کے اندر ہمیں ملتی ہے، بالکل وہی صورت کسی کے خواب میں نظر آئے تو حقیقت میں اس نے اللہ کے رسول کو دیکھ لیا. یہ اس بندے کے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے، شرف کی بات ہے کہ اس نے حقیقت میں اللہ کے رسول کو دیکھا. جس شکل و صورت کو دیکھا اس نے، حدیث کے اندر اللہ کے رسول کی وہی شکل و صورت بیان کی گئی ہے. اور یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے کہ کوئی دیکھے. آج کے زمانے میں ممکن ہے کہ کوئی دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن دوسرا بھی آپشن موجود ہے. اکثر و بیشتر صوفیہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو ڈائریکٹ دیکھا ہے خواب کے اندر، اور جن چیزوں پر ہمارا عمل ہے یہ اللہ کے رسول سے ہم نے خواب میں حاصل کیا. ہمارے خواب میں اللہ کے رسول آئے تھے اور ڈائریکٹ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا، تو اللہ کے رسول کے حکم پر ہم عمل کر رہے ہیں. گرچہ آپ کے پاس دلائل اس کے خلاف ہوں، لیکن ہم عمل اسی پر کریں گے کیونکہ اللہ کے رسول نے ڈائریکٹ ہمیں حکم دیا. آپ ان سے پوچھیں کہ کیسے اللہ کے رسول کو آپ نے دیکھا، تو جو شکل و صورت بیان کریں گے اللہ کے رسول کی شکل و صورت کے درمیان اور اس شکل و صورت کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہوگا. امام ابن سیرین رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے تو پوچھو اس سے کہ شکل و صورت کیسی تھی. اگر وہی حلیہ بتائے جو اللہ کے رسول کا حلیہ حدیث کی کتابوں میں ہے تو سمجھو کہ اس نے حقیقت میں دیکھا. اور کوئی دوسرا حلیہ بتائے تو سمجھو کہ شیطان اس کے خواب میں آیا تھا اور اسے بیوقوف بنایا، جھوٹ کہہ کر اسے شیطان نے دھوکہ دیا ہے کہ میں اللہ کے رسول ہوں. اللہ کے رسول اس کے خواب میں نہیں تھے. ایک دوسری علامت کہ اگر اللہ کے رسول خواب میں آتے ہیں اور کسی کو کوئی حکم دیتے ہیں تو اسے شریعت کے میزان پر تولا جائے گا.
اگر کوئی ایسا حکم اسے مل رہا ہے خواب میں اللہ کے رسول کی طرف سے جو شریعت کے اصولوں سے ٹکراتا ہو، مثال کے طور پر زنا کا حکم دے رہا ہے، کسی پر ظلم کرنے کا حکم دے رہا ہے، ناحق قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے، شراب پینے کا حکم دے رہا ہے، تو یہ یقیناً شیطان کی طرف سے۔ اللہ کے رسول اگر خواب میں ہوتے تو شریعت کی دھجی اڑانے کا حکم نہیں دیتے، اور اکثر و بیشتر صوفیوں کے یہاں جن خوابوں کا تذکرہ ہے آپ پائیں گے کہ شریعت کی دھجیاں ان میں اڑائی گئی ہیں، شریعت کے اصولوں سے واضح طور پر یہ احکام ٹکراتے ہیں۔ اگر حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تو اسے کس پر محمول کیا جائے؟ اولاً یہ شخص اسے مثبت انداز میں لے اور اسے مزید نیک عمل کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنے کا ذریعہ بنائے۔ اب تک اس کی جو زندگی گزر رہی تھی نیک اعمال میں، اب کوشش کرے کہ مزید بہتر اس کی زندگی ہو، اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی میں وہ اپنی باقی زندگی گزارے۔ اس خواب کو لے کر اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میری لیے جنت پکی ہو گئی، اب مجھے عبادت کی اور ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ نتیجہ اخذ کر رہا ہے تو بہت برا نتیجہ اخذ کر رہا ہے، ایک گمراہی کی شروعات ہو رہی ہے پھر اس کی۔ تو اگر کسی کے خواب میں حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو اسے اپنی سعادت سمجھنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی صحیح احادیث سے سنت مروی ہیں ان پر میں عمل کروں گا آج سے، تاکہ حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن ملاقات کر سکوں، حوض کوثر کا پانی نصیب ہو سکے مجھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں مجھے نصیب ہو سکے، اور نبیین کے ساتھ، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ اللہ رب العالمین میرا حشر فرمائے۔ تو یہ اسے مثبت انداز میں لینا چاہیے اور نیک عمل کا اسے ایک ذریعہ بنانا چاہیے۔ اگر خواب میں کوئی حکم اللہ کے رسول کی طرف سے اسے دیا جا رہا ہے تو کیا یہ شریعت کا حصہ ہے، اسے ماننا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسے شریعت کے میزان پر تولا جائے گا۔ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو کہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں بیداری کے عالم میں شریعت ملی ہے، وہ شریعت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، اور ہر بندہ اسی شریعت پر عمل کا مکلف ہے۔ خواب کے اندر جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کا مکلف نہیں ہے، لیکن اس شریعت پر عمل کا مکلف ہے جو شریعت اللہ کے رسول کی طرف سے بیداری کے عالم میں صحابہ کرام کے واسطے سے ہمیں ملی ہے۔ لہذا اس شریعت کے میزان پر اسے تولا جائے گا۔ اگر ٹکراؤ نہ ہو تو اسے مانا جا سکتا ہے، لیکن اگر ٹکراؤ ہو تو اسے مانا نہیں جائے گا، عمل اسی شریعت پر کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کہے کہ آج سے آپ کے لیے فجر کی نماز معاف، صرف 4 وقت کی نماز آپ پڑھیں گے، اور اسی خواب پر وہ بھروسہ کر کے کیا کرے؟ فجر کی نماز گول کر جائے، جائز ہوگا؟ جائز نہیں ہوگا۔ تو اگر شریعت کے خلاف کوئی اس کو حکم دیا جائے اس پر عمل کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور حقیقت میں اگر اللہ کے رسول خواب میں آئے ہوں گے تو اس طرح کا حکم دے نہیں سکتے۔ یہ ایک دلیل ہے کہ حقیقت میں اللہ کے رسول اس کے خواب میں نہیں آئے تھے، کوئی دوسرا شیطان آیا تھا کسی دوسرے شخص کی صورت میں۔ اس لیے ہم انشاءاللہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، اللہ کے رسول دکھنے میں کیسے تھے، صحابہ کرام نے جو بیان کیا ہے ان کے الفاظ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی حدیث اس سلسلے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو اس کتاب کے اندر بیان کی ہے، کہتے ہیں ففی الصحیحین عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجها واحسنهم خلقا ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير۔ فرماتے ہیں براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی پیارے صحابی تھے، یہ عمر چھوٹی تھی ان کی، جنگ بدر کے اندر شرکت کے لیے گئے لیکن عمر چھوٹی ہونے کی وجہ سے ان کو اجازت نہیں ملی۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ بدر میں شرکت کی اجازت نہیں ملی، ان کو بھی نہیں ملی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں ملی۔ پھر جنگ احد میں دونوں شریک ہوئے، گئے شرکت کے لیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ میں بھی شرکت کی اجازت نہیں ملی، احد میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھانٹ کر نکال دیا، ابھی آپ چھوٹے ہیں، ابھی آپ کو شرکت کی اجازت نہیں ملے گی۔ لیکن براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت مل گئی جنگ احد کے اندر، اور خندق کے اندر دونوں شامل تھے۔ اس کے بعد جو تیسری جنگ ہے جنگ خندق، تو براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں خندق میں شامل تھے۔ تو براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اطفال صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی چہیتے اور پیارے صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوبصورت چہرے والے تھے. احسن الناس وجہن، لوگوں میں اتنا خوبصورت چہرہ ہم نے دیکھا نہیں. وَأَحْسَنَهُمْ خَلْقًا، اور تخلیق کے اعتبار سے اتنی کامل تخلیق ہم نے دیکھی نہیں. جس کو آپ کامل کہہ سکتے ہیں، ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں موجود تھی. لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الذَّاهِبُ وَلَا بِالْقَصِيرِ، نہ بہت زیادہ لمبے تڑنگے اور نہ بہت زیادہ ناٹے، دونوں کے درمیانی قد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. بہت زیادہ لمبے تڑنگے بھی نہیں، یہ بھی شکل و صورت کے اندر خوبصورتی کی علامت نہیں ہوتی، اور نہ بہت زیادہ ناٹے تھے بلکہ درمیانی قد کے تھے. اگلی حدیث ہے انہی سے مروی ہے، فرماتے ہیں کانا بعید ما بین المنکبین عظیم الجمت الى شحمت اذنی علیہ خلۃ حمراء ما رأیت شیئا قط احسن من. یہ روایت بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں کہ دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی. یہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع تھی. عظیم الجمت الى شحمت اذنی، اور بال دونوں کانوں کے لو تک پہنچتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے تعلق سے کئی روایتیں موجود ہیں. بعض روایتوں میں بال چھوٹے ہونے کا بھی تذکرہ ہے، اور بعض روایتوں کے اندر یہ کان کے لو تک بھی پہنچنے کا تذکرہ ہے، اور بعض روایتوں میں اس سے بھی کندھے تک آنے کا بھی تذکرہ ہے. تو مختلف حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی لمبائی مختلف تھی. اس کے بعد فرماتے ہیں علیہ خلۃ من حمراء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سرخ جوڑے میں لال لباس میں میں نے دیکھا. کبھی میں نے اتنا خوبصورت منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا. اللہ کے رسول اس لال لباس میں اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ اس سے خوبصورت منظر میں نے دیکھا نہیں کبھی. اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ لال لباس پہننے میں حرج نہیں ہے، جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لال لباس پہنا ہے. اس کے بعد فرماتے وفی البخاری وسئل البراء اکان وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف قال لا بل مثل القمر. براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح تھا؟ کس چیز میں تشبیہ دے رہے ہیں؟ تلوار اگر چمکیلا ہو تو اس میں چہرہ نظر آتا ہے، اتنا صاف شفاف ہوتا ہے، ایک دم نئی تلوار ہو تو اس کے اندر انسان اپنا چہرہ دیکھ سکتا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیا اتنا صاف شفاف تھا تلوار کی طرح؟ اگر ہاں کہتے تو ایک دوسری بھی تشبیہ کوئی مراد لے سکتا تھا. تلوار سختی کی علامت ہے نا. تو براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطانت دیکھیں، انہوں نے تلوار سے تشبیہ قبول نہیں کی اللہ کے رسول کی. کہا کہ بالکل نہیں. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول تلوار کی طرح دکھتے تھے؟ کہا کہ بالکل نہیں، بلکہ اللہ کے رسول چاند کے ٹکڑے کی طرح تھے، بالکل چاند کی طرح تھے. قال لا بل مثل القمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چاند کی طرح تھے. یہ تشبیہ چاند کے ساتھ اور بھی دوسرے صحابہ کرام نے بھی دی ہے. چنانچہ صحیحین کے اندر ہی، بخاری مسلم کے اندر ہی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ کھل اٹھتا. استنار وجهه، آپ کا چہرہ دمک رہا ہوتا ایک دم. بعض روایتوں کے اندر ہے کہ ایسا محسوس ہوتا جیسے انار کو نچوڑ دیا گیا. اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جب خوش ہوتے تو دمک رہا ہوتا، چمک رہا ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ. کأنہ فلقۃ قمر، گویا کہ چاند کا ایک ٹکڑا ہو. اسی طرح صحیحین کے اندر روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کان شاعرا رجلا لیس بالجعد ولا بالسبط بین اذنیہ وعاتقہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو تھے نہ گھنگرالو تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے، فلیٹ، دونوں کے درمیان تھے. گھنگرالو بعض لوگوں کے بال ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا افریقیوں کو اتنے زیادہ گھنگرالو کے کنگھی نہیں کر سکتے، اور بعض لوگوں کے بال
حد درجہ فلیٹ ہوتے ہیں. جیسے چائنا کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بال آپ نے دیکھے ہوں گے, وہ بھی کنگھی نہیں کر سکتے. حد درجہ فلیٹ ہونا, ایک دم سیدھا ہونا, اور حد درجہ گھنگرالو ہونا, ان دونوں کے درمیان اصل خوبصورتی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل گھنگرالو اور نہ بالکل سیدھے, بلکہ ان دونوں کے درمیان تھے. سیدھے بھی تھے, گھنگرالو بھی تھے, ان دونوں کے درمیان جو صورت بنتی ہے اس صورت کے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال. اور کہاں تک لمبے تھے؟ بین اذنیہ وعاتقہ, یہ کان اور کندھے کے درمیان اتنے لمبے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لٹک رہے تھے. سماک بن حرب رحمہ اللہ جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں, یہ روایت بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلیع الفم اشکل العینین منحوس العقبین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دہن تھا, منہ تھا کشادہ, ایک دم بالکل بند نہیں, کشادہ منہ کھلا ہوا. اشکل العینین, اور آنکھیں ہلکی سرخی لیے ہوئے. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ سرما لگاتے نہیں تھے, لیکن ایسا محسوس ہوتا کہ سرما لگائے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسا پیدا کیے گئے تھے کہ محسوس ہوتا کہ سرما لگائے ہوئے ہیں. یہاں اشکل العینین کا لفظ استعمال کیا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یعنی سرخی لیے ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تھیں. منحوس العقبین, اور ایڑیاں باریک تھی, بہت زیادہ ایک دم گوشت سے بھرا ہوا ہو اس طرح نہیں, باریک ایڑیوں والے تھے. اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, صحیحین کے اندر, بخاری اور مسلم دونوں میں روایت ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تڑنگے اور نہ بہت زیادہ ناٹے تھے. اس سے پہلے بھی یہ لفظ گزرا. آگے کہتے ہیں ولیس بالابیض الامحق ولا بالادم, اور نہ بہت زیادہ سفید اور نہ کالے, بہت زیادہ سانولے, ان دونوں کے درمیان. اگر سفیدی حد سے زیادہ ہو جائے تو یہ عیب ہے. دیکھنے میں بعض لوگوں کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیماری کی وجہ سے چمڑا سفید ہو جاتا ہے, تو عیب لگتا ہے دیکھ کر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے رنگ کے بارے میں بیان کر رہا ہے, چمڑے کے رنگ کے بارے میں, کہ نہ ایک دم بالکل سفید حد سے زیادہ اور نہ حد سے زیادہ سانولے, ان دونوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلر تھا, رنگ تھا. وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبْتِ, اور بالوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں نہ بہت زیادہ گھنگرالے تھے اور نہ بہت زیادہ ایک دم فلیٹ سیدھے تھے, ان دونوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بال تھا. تو دیکھیں صرف ایک صحابی کی بات نہیں ہے, دوسرے صحابہ بھی جب اللہ کے رسول کی صفت بیان کر رہے ہیں تو دیکھیں دونوں کے بیان میں کتنا تطابق ہے, دونوں کے درمیان کتنی مطابقت ہے, بالکل سیم حلیہ بیان کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ کسی صحابی نے الگ حلیہ بیان کیا ہو اور کسی صحابی نے الگ حلیہ, اور دونوں کے درمیان تعارض ہو, کوئی تعارض نہیں پائیں گے آپ. اسی طرح فرماتے ہیں وفی الصحیحین عنہ, یعنی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہر اللون كأن عرقه اللؤلؤ اذا مشى تكفأ وما مسست ديباجة ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا ولا عنبرة اطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال کی عمر سے خدمت کی, آخری سانس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی ہے, سب سے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بالکل کھلا ہوا تھا, گورے رنگ کے تھے اور کھلے ہوئے رنگ کے, اور پسینہ بالکل موتی کی طرح تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا پسینہ موتی کی طرح لگتا تھا. جب چلتے تھے اذا مشا تکفأ, تو ایسا محسوس ہوتا کہ سامنے کی طرف جھکاؤ ہے, چلتے ہوئے جھکاؤ کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا, ایسا محسوس ہوتا کہ جھکاؤ سامنے کی طرف ہے, بالکل کھڑے نہیں. اگر کوئی شخص مان لے کہ چل رہا ہو ایک دم بالکل سیدھا ہو تو یہ عیب کی طرح لگے گا دیکھنے میں, لیکن چلتے ہوئے جھکاؤ تھوڑا سا سامنے کی طرف ہو, یہ خوبصورتی کی علامت. بیان کریں اذا مشى تکفأ
اور پھر آگے کہہ رہے ہیں وما مسست دیباجۃ ولا حریرا، دیباجہ اور حریر دونوں کا معنی ریشم کے، ریشم کی ایک قسم کو دیباج کہتے ہیں۔ ریشم کے بہت سارے اقسام ہیں، استبرق بھی ایک ریشم کی ایک قسم ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکر آیا ہے۔ تو فرماتے ہیں ما مسست دیباجۃ ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ریشم بھی ایسا ہم نے کبھی ٹچ نہیں کیا، نہیں چھوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نرم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اتنے نرم تھے کہ ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے، ریشم بھی اتنا نرم نہیں ہوتا جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نرم تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم ریشم سے بھی نرم کوئی چیز چھو رہے ہیں۔ وَلَا شَمَمْتُ مِسْكًا وَلَا عَنْبَرَةً اطیب من رائحۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی مشک عنبر کی خوشبو بھی ایسی نہیں تھی، کوئی خوشبو ایسی نہیں تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی خوشبو سے زیادہ افضل ہو۔ اللہ کے رسول کے جسم سے ایسی خوشبو پھوٹتی تھی کہ کوئی دنیا کی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ مشک اور عنبر سے بھی اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خوشبو پھوٹتی تھی۔ اور یہ کوئی بناوٹی قصہ نہیں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ اوصاف موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وروى الدارمي عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنيتين اذا تكلم رؤي النور يخرج من ثناياه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے جو دو دانت تھے نا، سامنے کے جو دو دانت تھے، ان دونوں دانتوں کے درمیان کشادگی تھی، بالکل ملے ہوئے نہیں، تھوڑی سی دونوں دانتوں کے درمیان کشادگی تھی۔ دیکھیں کتنی باریک بینی سے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی صورت کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دانتوں کے درمیان تھوڑی سی کشادگی تھی۔ اب اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ایک دانت ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک دم ملے ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول کو اس نے نہیں دیکھا، کنفرم اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا ہے۔ پھر دونوں دانتوں کے درمیان جو سامنے کے دانت ہیں، دونوں دانتوں کے درمیان تھوڑی کشادگی تھی۔ کہتے ہیں اذا تکلم رؤی النور یخرج من ثنایا، جب بات کرتے تو ایسا لگتا کہ دانتوں کے درمیان سے نور پھوٹ رہا۔ اللہ اکبر۔ وروى عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ما رأيت احدا انجد ولا اجود ولا اشجع ولا اضوأ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نڈر، نہ آپ سے زیادہ سخی، نہ آپ سے زیادہ بہادر، اور نہ آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی کسی کو دیکھا۔ کئی چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے رسول انتہائی نڈر تھے، بہادر تھے، انتہائی خوبصورت تھے، اور مال خرچ کرنے میں بھی انتہائی سخی تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال عندنا فعرق وجاءت امي بقارورة فجعلت تسلط العرق فيها فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ام سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو اطيب من الطيب۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور آپ نے ہمارے گھر میں قیلولہ کیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ قیلولہ کرنا، اور یہ ایک سنت ہے۔ بعض لوگ وقت کی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کھانے کے بعد فوراً کام میں مشغول۔ یہ نقصان دہ، حتیٰ کہ ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں کہ کھانے کے بعد دوپہر کے تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے، یہ پورے جسم کو پھر ریچارج کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے، اس لیے آرام ضرور کرنا چاہیے، گرچہ 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر میں قیلولہ کیا، فعرق، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پسینہ ہو گئے۔ گرمی تھی اس زمانے میں، آج کی طرح نہ اے سی کا انتظام نہ پنکھے کا انتظام، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پسینہ ہو گئے۔ وجاءت امی بقارورة فجعلت تسلط العرق فيها، میری والدہ، ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ،
بڑی مبارک خاتون تھی، بڑی نیک خاتون. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، فوراً بھاگی، ایک شیشی لے کر آئی، ایک بوتل لے کر. قارورہ کہتے ہیں شیشی، کانچ کے بوتل کو. شیشی سمجھتے ہیں آپ لوگ نا، کانچ کے بوتل کو قارورہ کہتے ہیں، اسے شیشی بھی کہتے ہیں. تو فوراً میری والدہ گئی اور ایک بوتل لے کر آئی، اور اس بوتل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو جمع کرنے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. جب جمع کرنے لگی جسم سے پسینے کو، تو اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور کہا کہ ام سلیم یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ما هذا تصنعین، ما هذا الذي تصنعین؟ تو فرمایا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے، هذا عرقك نجعله في طيبنا، اللہ کے رسول یہ آپ کا پسینہ ہے، ہم اپنے گھر میں جو خوشبو ہے اس میں ملانا چاہتے ہیں تاکہ وہ خوشبو کی مہک اچھی ہو جائے. یہ آپ کے جسم کے پسینے کی جو خوشبو ہے نا، وہ ہمارے گھر کی خوشبو بھی مقابلہ اس کا نہیں کر سکتی ہیں. کہتے وَأَطْيَبُ مِنَ الطِّيبِ، ہر خوشبو سے بہتر خوشبو آپ کے جسم کے پسینے کی خوشبو ہے، اس لیے ہم اسے لے کر اپنی اس خوشبو کے اندر ملانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی اسی طرح خوشبو بن جائے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا حال تھا. وروى الدارمي عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلك طريقا فيتبعه احد الا عرف انه قد سلقه من طيب ريق عرقه. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے چلتے گزرے ہوئے ہوتے، بعد میں آنے والے کو پتا چل جاتا کہ اللہ کے رسول اس راستے سے گزرے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو اس راستے سے وہ محسوس کر لیتا اور اس کو اندازہ ہو جاتا کہ اس راستے سے اللہ کے رسول گزرے ہوں گے. اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف جس کا تذکرہ ہم نے شروع میں کیا تھا. کہتے ہیں وفی حدیث ام معبد المشہور لما مر بها النبي صلی اللہ علیہ وسلم في الهجرة هو وابو بکر ومولاه ودلیله وجاء زوجها فقال صفيه لي يا ام معبد، فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حلو المنطق فصل لا نزل ولا هذر كأن منطقه خرزات نظم يتحدر. یہ ایک لمبی روایت ہے جس کا ایک ٹکڑا صرف یہاں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. پوری لمبی حدیث نقل کرتے تو کئی صفحے کی حدیث ہو جاتی ہے، اس کا ایک ٹکڑا بس نقل کیا ہے. میں اس کا پس منظر آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے مدینے کی طرف، تو راستے میں ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے. ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر راستے میں پڑتا تھا، ایک خیمہ تھا ان کا. کئی بکریاں تھیں ان کے پاس، ان کے شوہر ابو معبد ان بکریوں کو چراتے اور اسی سے ان کا گزر بسر ہوتا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس راستے سے ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جا کر ٹھہرے. دوسرے قافلے والے بھی اس راستے سے گزرتے تو ٹھہرتے اس گھر میں، اور ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر ان قافلے والوں کی خوب خاطرداری کرتے، مہمان نوازی کرتے. ویسے بھی عرب کے لوگ مہمان نوازی میں بڑے مشہور ہیں. جو لوگ گئے ہیں اس ماحول میں رہے ہیں وہ جانتے ہیں. ان کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے. آج بھی جو اس زمانے میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کا تو آج تصور نہیں کر سکتے ہم. آج کے دور میں بھی عرب کے یہاں جو مہمان نوازی کا تصور ہے نا، ہمارے یہاں نہیں ہے. ہم وہ نہیں کر سکتے، اتنا نہیں سوچ سکتے. ہمارے جامعہ کے جو وکیل الجامعہ ہے شیخ فیصل مدنی حفظہ اللہ، وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک شہر میں گیا تھا اور ایک شخص کی ٹیکسی میں سوار ہوا تھا، اجنبی آدمی. بات چیت ہونے لگی اور اس کے بعد وہ بندہ مجھے چھوڑا نہیں، گھر لے گیا کھانا کھلانے کے لیے، ایک دم اعلیٰ کوالٹی کا کھانا. ایسی مثالیں بے شمار آپ پائیں گے. پہلے سے کوئی جان پہچان نہیں، اچانک پہلی بار ملاقات ہوئی، تھوڑی سی بات چیت کے بعد بندہ اپنے گھر میں لے جا کر ایسی مہمان نوازی گویا کہ برسوں سے آپ ان کو پہچانتے ہو
اور بہت زیادہ ان کے آپ کے اوپر احسانات ہو، ایسا محسوس ہوگا۔ ہم نے بھی بہت سارے لوگوں کے تعلق سے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو عربوں کے اندر مہمان نوازی کا جذبہ ہے وہ سوچ سے باہر ہے۔ بہت سارے لوگ ایک ایک روپیہ کر کے جمع کرتے ہیں، اور پھر جمع کرنے کے بعد کسی مہمان کو کیا کے کھلائیں گے۔ بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو دل دیا ہے لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے۔ حج کے موسم میں یا جو حجاج جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، اکثر حاجی جو حضرات ہوتے ہیں وہ مالدار ہوتے ہیں، اور جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں ان حجاج پر خرچ کرنے والے، کبھی جوس کا بوتل لے کر آ جائیں گے، پانی کا بوتل لے کر آ جائیں گے، بریڈ وغیرہ لے کر آ جائیں گے، کھجور لے کر آ جائیں گے، اور بہت ساری چیزیں، اور روڈ میں کھڑے ہو کر تقسیم کر رہے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مالدار ہوں گے، مالدار نہیں ہوتے، نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کسی طرح زندگی گزر رہی ہے، لیکن خرچ کرنے کا جذبہ اللہ نے دیا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے ایک پڑوسی تھے جو مجھے ہر مہینے کچھ پیسے دیتے تھے کہ اپنے علاقے میں لوگوں کو قرآن سکھانے پر کسی کو متعین کرو، وہ اسی کرے۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ کئی لوگ مل کر یہ پیسہ دے رہے ہیں، ہر بندہ 10-10 ریال کر کے جمع کر رہا، اور پھر جمع کرنے کے بعد یہ پیسہ بھیج دو تاکہ وہاں پر قرآن سکھائے لوگوں کو۔ حالانکہ ہمارے یہاں اس سے کہیں زیادہ لوگوں کے پیسے ہوتے ہیں، لیکن جذبہ وہ نہیں ہے خرچ کرنے کا جو ان کے ہاں۔ تو ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں کوئی بھی اس راستے سے گزرتا، وہاں پر قیام کرتا، اور بھرپور مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جیسے پہنچے ان کے گھر، تو دیکھا کہ گھر میں صرف ایک مریل سی بکری ہے، اور باقی بکریوں کو ان کے شوہر چرانے کے لیے لے گئے ہیں۔ یہ بکری چلنے پھرنے کے قابل نہیں، ورنہ اسے بھی لے جاتے۔ یہ اتنی لاغر اور کمزور ہو چکی ہے کہ اس کا جانا مشکل تھا، اس وجہ سے اس کو گھر میں چھوڑ کے گئے۔ باقی بکریوں کو لے گئے ہیں، وہ بکریاں بھی، اور اس وقت قحط سالی کا دور چل رہا تھا، قحط سالی کا دور چل رہا تھا، اس وجہ سے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو ام معبد نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم اگر کچھ ہوتا تو آپ کی میزبانی میں کبھی کنجوسی نہیں کرتی۔ بکریاں بھی ابھی گھر میں نہیں ہے، دور دراز ہیں، ورنہ ان کا دودھ دوہ کر آپ کو دیتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بکری تو ہے یہ گھر کے اندر۔ تو پوچھا کہ کیسی بکری ہے؟ کہا کہ اتنی کمزور ہے کہ یہ ریوڑ سے پیچھے رہ گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں کچھ دودھ ہے؟ کہا کہ یہ دودھ سے کہیں زیادہ کمزور ہے، دودھ کے مرحلے تک نہیں پہنچ سکتی، یہ بہت ہی زیادہ لاغر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس سے دودھ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہا کہ اجازت ہے؟ اس میں دودھ ہو تب تو نکلے، ایک قطرہ دودھ نہیں، زمانے سے ہم نے کبھی اس سے ایک قطرہ دودھ نہیں حاصل کر سکا، تو اس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، اگر آپ کی مرضی ہے، مطمئن ہونا چاہتے ہیں تو مطمئن ہو لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گفتگو کے بعد اللہ رب العالمین کا نام لے کر اور دعا کرنے کے بعد اس کے تھن پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور تھن پر ہاتھ پھیرتے ہی بکری اپنے پیر پھیلا دیتی ہے، اور پھر اس پہ بھرپور دودھ اتر آتا ہے اس تھن میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد سے ایک بڑا سا برتن طلب کرتے ہیں، اور پورا برتن بھر کر دودھ اس سے دوہتے ہیں، یہاں تک کہ اس برتن سے جتنے لوگ وہاں موجود تھے، ام معبد کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، غلام کو جو راستے دکھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، عبداللہ بن اریقیط، ان تمام لوگوں کو دیتے ہیں، بھر پیٹ سب آسودہ ہو کر پیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیتے ہیں، اور بھر پیٹ ایک دم آسودہ ہو کر دودھ پیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ دودھ دوہتے ہیں، نکالتے ہیں، یہاں تک کہ پورا برتن پھر دوبارہ بھر جاتا ہے، اور ام معبد کے گھر چھوڑ کر پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے ہیں۔ اتنے دیر میں ان کا شوہر اپنی بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ واپس آتے ہیں، آ کر تعجب سے کہتے ہیں یہ دودھ کہاں سے؟ وہ تو کوئی آبادی تھی نہیں کہ ہم مارکیٹ سے خرید کر لائیں گے یا کسی دوسرے کے گھر سے ہمیں مل جائے گا، وہاں پر راستے میں ان کا ایک خیمہ تھا جس میں وہ زندگی گزار رہے تھے، اور بکریاں تو یہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ تعجب بڑا ہوا، یہ دودھ آپ کو کہاں سے مل گیا؟ تو پھر ام معبد نے اپنے شوہر کو کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے، اور پھر یہ پورا قصہ سنایا، پوری کہانی سنائی، جو کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا۔
تو ابو معبد نے کہا کہ ان کا حلیہ بیان کریں مجھے، دیکھنے میں کیسے تھے، کس طرح کے تھے، اوصاف کیا تھے ان کے۔ تب ام معبد نے اپنے شوہر کو جو کچھ اپنے آنکھوں سے اللہ کے رسول کا حلیہ دیکھا تھا بیان کرنا شروع کیا۔ یہ سب سے تفصیلی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں، اور جو الفاظ استعمال کیے اس خاتون نے، عربی ادب کے اندر ایک شاہکار مانا جاتا ہے اس لفظ کو جو انہوں نے بیان کیا۔ کوئی بڑے سے بڑا ادیب اور بلیغ بھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا۔ جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ایک شاہکار مانا جاتا ہے ان کے الفاظ کو۔ تو اسی خلیے کو میں جو علماء نے بیان کیا ہے ترجمے کے ساتھ، حالانکہ ترجمہ کرنا ان کے الفاظ کا آسان نہیں ہے، بہرحال جو علماء نے بیان کیا ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ جو ترجمہ، یہ ترجمہ ہے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کا الرحیق المختوم کے اندر۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور شیخ نے بھی اپنی کوتاہی کا پہلے اعتراف کر لیا ہے کہ اپنے الفاظ میں ڈھالنا ان کے کلمات کو آسان نہیں ہے۔ بس میں نے تھوڑی سی کوشش کی سمجھانے کے لیے، جو انہوں نے بیان کیا تھا اسے اردو میں آپ کو سمجھا سکوں۔ تو جو انہوں نے بیان کیا میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں یہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں اپنے شوہر کو کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول دیکھنے میں کیسے تھے، کون سے حضرت ہمارے گھر میں مہمان بن کر آئے تھے، کون سے بزرگ آئے تھے ہمارے گھر میں مہمان بن کر۔ کہتی ہیں چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ تولے پن کا عیب نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے آبرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہو تو باوقار، گفتگو کرے تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک و پرجمال، قریب سے سب سے خوبصورت، اور شیریں گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتیاں جھڑ رہے ہوں، درمیانہ قد، نہ ناٹا کہ نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کہ ناگوار لگے، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح جو سب سے زیادہ تازہ و خوش منظر ہے، آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دے تو لپک کر بجا لاتے ہیں، مطاع و مکرم، نہ ترش رو نہ لغو گو۔ یہ شیخ صفی الرحمن مبارک حفظہ اللہ رحمہ اللہ نے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ کا ترجمہ کیا ہے اردو زبان میں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک تھا۔ آخری حدیث جو اس سلسلے میں شیخ الاسلام نے نقل کی ہے، ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جب ان سے عمار بن یاسر، محمد بن عمار بن یاسر رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں کیسے تھے ذرا بتائیں، تو کہا یا بنی لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، اے میرے بیٹے اگر اللہ کے رسول کو دیکھتے نا تو ایسا ہی تمہیں لگتا کہ گویا کہ سورج ابھی طلوع ہو رہا ہے۔ سورج طلوع ہونے کا وقت جو منظر اس کا ہوتا ہے نا، اللہ کے رسول کو دیکھتے تو تمہیں ایسا ہی لگتا کہ سورج شاید ابھی طلوع ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک تھا۔ اگر کوئی شخص اسی حلیے کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس نے اللہ کے رسول کو دیکھ لیا ہے، حقیقت میں دیکھ لیا ہے، اور اس کے لیے سعادت کی بات ہے، اور یہ امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن یہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا جنت کے اندر باذن اللہ تعالی۔ لیکن یہی حلیہ دیکھے تو، اگر اس حلیے کے علاوہ کوئی دوسرا حلیہ دیکھے، نہایت چھوٹے بال اور وہ بھی سفید، تو گویا کہ اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا۔ دانتیں کچھ بڑی کچھ چھوٹی ملی ہوئی، اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا ہے اس نے۔ بہت لمبے تڑنگے یا بہت موٹے یا بہت ناٹے، اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، کسی دوسرے کو دیکھا ہوگا۔ یہ حلیہ جو ابھی بیان کیا گیا آپ کے سامنے، بالکل یہی حلیہ دیکھے تو اس نے اللہ کے رسول کو دیکھ لیا ہے، کیونکہ شیطان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو آج کے اس درس میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا۔ اگلے درس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں انشاءاللہ بیان ہوگا، اور پھر
چند دروس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختصار کے ساتھ جس کے بارے میں کہا ہے کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کے بارے میں جاننا ہو تو قرآن پڑھ لو. جیسے قرآن میں اللہ نے ایک مومن کو ہونے کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول سراپا اسی طرح، جیسے ایک مومن کو ہونا چاہیے اسی طرح اللہ کے رسول تھے. قرآن میں جن اخلاق کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے ابھارا ہے، ہر اخلاق اللہ کے رسول کے اندر بدرجہ اتم موجود. تو تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول کے اخلاق کریمہ کے بارے میں جو صحابہ کرام نے بیان کیا ہے اسے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں سنیں گے اور پھر اس کی اتباع کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین آپ کے حوض کوثر سے پینا ہمارے لیے نصیب فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے مقدر میں ہو اور نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب